اب تک آپ نے سنا کہ نوابزادی نزہت کا پراسرار عاشق دراصل ایک اچھا دھاری شیش ناک تھا۔ وہ اپنی کہانی سنا رہا تھا کہ کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی اور وہ چلا گیا۔ نزہت لکھنؤ کی درگاہ حضرت عباس پر آئی ہوئی تھی۔ زیارت کے بعد امین آباد جانے کے لیے نکلی تھی کہ راستہ حیرت انگیز طور پر تبدیل ہو گیا۔ ایک اجنبی مقام پر پہنچ گئی جہاں ہر طرف طوفانی جھکڑ چل رہے تھے۔ چاروں جانب ویرانہ ہی ویرانہ، آسیب زدہ ویرانہ۔ تبھی انہیں ایک جھوپڑی نظر آئی اور وہ تینوں اس جھوپڑی میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب آگے کی کہانی سنیں۔ یہاں بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں، مکین لوٹیں گے تو اس سے پوچھ لیں گے، صورت خالہ بولی۔ ہم سب ایک کونے میں بیج سے بنی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ جب کافی وقت گزر گیا تو میں نے اکتا کر کہا، مجھے تو بھوک لگنے لگی ہے، کیوں نہ کھچڑی بنا لوں؟ کسی نے جواب میں کچھ نہ کہا تو میں چولہے کی طرف بڑھی، مجن میاں سے ماچس مانگی اور چولہا جلایا، پھر اس پر کھچڑی چڑھا کر ایک جانب بیٹھ گئی۔ وقت گزرتا رہا۔ بیٹھے بیٹھے میں نے سہولت خالہ پر نظر ڈالی۔ تھکن کے غلبے اور افیون کی پنت نے انہیں سلا دیا تھا۔ مجن میاں بھی بیڑی کا کش لگاتے لگاتے اونگ گئے تھے۔ میں نے ان پر سے نظریں ہٹا کر ہانڈی پر نظر ڈالی۔ کھچڑی ابھی پکی نہیں تھی۔ میں نے لکڑی کی ڈوئی سے کھچڑی کو چلایا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی، اسی لیے وہ دھپ کی آواز سماعت شکن محسوس ہوئی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تھا اور میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ کسی انسان کا کٹا ہوا داہنا پیر گرا تھا۔ کہاں سے گرا تھا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ دروازہ کھڑکیاں بند کر رکھی تھی۔ میں نے گھبرا کر چھت کی طرف دیکھا۔ گھاس پھوس سے بنا چھپر صحیح و سلامت تھا، کہیں کوئی سوراخ بھی نہیں تھا جس سے پیر گرنے کا شبہ ہوتا۔ مٹی کی دیواریں بھی سلامت تھیں، کوئی روشن دان یا کھڑکی بھی کھلی ہوئی نہ تھی جس سے وہ پیر اندر آ گرتا۔ میں حیرت و خوف کے ملے جلے تاثر کے ساتھ ایک ٹک اس پیر کو گھور رہی تھی۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے میرے ہاتھ پیروں سے جان نکال لی ہو۔ پورا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ ابھی میں ادھر ہی دیکھ رہی تھی کہ دوبارہ دھپ کی آواز ابھری۔ اس بار یہ آواز داہنی جانب سے آئی۔ میں نے پھرتی سے مڑ کر ادھر دیکھا۔ دوسرا پیر اب گرا تھا۔ ان مناظر نے میرے حلق میں کانٹے سے اگا دیے تھے۔
میں چیخنا چاہتی تھی مگر آواز حلق میں ہی اٹک کر رہ جا رہی تھی۔ تبھی ایک ہاتھ اور گرا، پھر دوسرا، اب مجھ پر لرزہ سا طاری ہونے لگا۔ دانت اس طرح بجنے لگے تھے جیسے کمرہ سد لہری کی لپیٹ میں آ گیا ہو، یک بستہ ہوائیں چلنے لگی ہوں۔ تبھی دھپ کی زوردار آواز آئی۔ یہ آواز پہلے ہاتھ پیر گرنے سے بھی زیادہ تیز تھی۔ تب میں نے دیکھا کہ دھپ کی زوردار آواز سے گرنے والا انسانی دھڑ تھا۔ آپ میں سے کسی نے کبھی کٹی ہوئی لاش دیکھی ہے تو انہیں معلوم ہوگا کہ ایسا بھیانک منظر نظر آتا ہے کہ اسے الفاظ میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سینے کا پنجر توڑ کر باہر آ گرے گا۔ میرے دانت تک بجنے لگی تھی۔ اعضاء کے گرنے سے بار بار دھمک ہو رہی تھی مگر سولت خالہ اور مجن میاں کے خراٹے ہنوز جاری و ساری تھے۔ ان کی نیند میں خلل ہی نہیں آیا تھا۔ میں نے کھچڑی کی دیگچی اتار دی تھی۔ اب مجھ سے وہ کھچڑی کھائی ہی نہیں جاتی۔ اگر کسی طرح کھا لیتی تو مکئی ہو جاتی۔ خوف نے آنکھیں بند کر دینے پر مجبور کر دیا۔ میں آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی کہ دھپ سے پھر کوئی چیز گری۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ کٹا ہوا انسانی سر تھا۔ اس سر میں جوگیوں کی طرح لمبے لمبے بال تھے۔ اتنی لمبی کاکل تھی کہ اس پر عجب سا گمان ہو رہا تھا۔ اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ اس کٹے ہوئے سر میں زندہ آنکھیں تھیں جو مجھے گھور رہی تھیں۔ اتنی چمکدار آنکھیں تھیں گویا سانپ کی ہوں۔ بالکل ویسے ہی کشش تھی جیسی سانپ کی آنکھوں میں ہوا کرتا ہے۔ میں دم سادے ادھر ہی دیکھ رہی تھی کہ اس نے آگے کی طرف کھسکنا شروع کر دیا، یعنی وہ سر آگے ہی آگے بڑھنے لگا تھا۔ کچھوے کی طرح وہ رینگتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ذرا ذہن میں تصور کریں اس وقت میری کیا حالت ہوئی ہوگی۔ گویا میں پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی، ایک تک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اب وہ مجھ سے صرف 2 ہاتھ کی دوری پہ تھی۔ اس کی نظریں میرا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ میں پلکیں تک جھپکانا بھول گئی تھی۔ سہمی سی بیٹھی اسی طرف دیکھ رہی تھی کہ ایک تیز سیٹی جیسی آواز ابھری، زور سے گونجی۔ میرا پورا جسم تھر تھرا کر رہ گیا۔ اب کٹے ہوئے سر کے ہونٹوں سے تیز قہقہے پھوٹ رہے تھے۔ اس کے سفید سفید دانت بھی نظر آنے لگے تھے۔ خوف نے میری نسوں میں پنجے گاڑ دیے تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ جس نے ایسا منظر دیکھا ہو
اس کی حالت کیا ہوتی ہے اس کا اندازہ ہر کوئی لگا سکتا ہے۔ آج تک جو کچھ سنتی آئی تھی وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی، دعائیں پوری ہوتی ہیں تو بد دعائیں بھی لگتی ہیں۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جنہیں عقل سے ثابت کیا ہی نہیں جا سکتا۔ شہرت بھی اماں جان یا دوسری بڑی بوڑھیوں سے سنتی آئی تھی کہ آسیب وغیرہ بھی ہوتی ہیں، بھوت پلیت ارواح خبیثہ کا وجود ہے، مگر کبھی دیکھا نہیں تھا، اس لیے صرف قصے کہانی سمجھتی رہی ہے۔ اب تک کے حالات صرف احساس دلا رہے تھے کہ اس دنیا میں کچھ پراسرار طاقتیں بھی ہیں، مگر اس وقت کے منظر نے تو ٹھوس ثبوت مہیا کر دیا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ ایسی حالت میں قرآنی آیت کا ضد کر دوں، اپنے گرد اللہ کے کلام کا حصار قائم کر دوں، مگر اس وقت تو ذہن بھی منجمد ہو گیا تھا۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ اس پولیس خدا میں پھنسی نزہت، سولت بھی اور مجن میاں پر کیا گزری، محفوظ انہیں بچانے کیوں نہیں آیا؟ ان سوالات کے جوابات اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کریں۔ اگلی ویڈیو بہت اہم ہے، ضرور دیکھیں۔